وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین۔ سابقہ آیت میں تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے قصاص کا حکم نازل کیا تھا اس کو بیان کیا گیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وقفینا علی آثارہم، اور ان کے نشان قدم پر ہم نے ان کے پیچھے بھیجا بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، جو اپنے سے پہلے تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے کہ ہر نبی جو تشریف لائے ہیں انہوں نے اپنے سے پہلے نبی کی اور ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کی تصدیق کی ہے، تکذیب نہیں کی۔ کیونکہ اگر کوئی نبی اپنے سے پہلے آنے والے نبی کے بارے میں یہ کہہ دے کہ جی میں تو ان کو نہیں جانتا، یا وہ نبی برحق نہیں تھے، ان کی لائی ہوئی شریعت درست نہیں تھی، تو اس زمانے کے جو لوگ تھے، یعنی جنہوں نے ان انبیاء کرام کو دیکھا ہے اور ان کے ساتھ معجزات کو دیکھا ہے اور ان کے اوپر ایمان لائے ہیں، تو وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے، وہ ایک نئے امتحان میں پڑ جاتے۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ یہود وہ پہلے سے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، اور ان کے وڈیروں نے، باپ دادوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ واقعات ایسے تواتر کے ساتھ ان کی طرف منتقل ہوئے تھے، اور تورات کے اوپر وہ عمل کرتے تھے اگرچہ اس میں تعریف ہو چکی تھی۔ اب اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بات فرما دیں کہ نہیں وہ تو نبی برحق نہیں ہے، تو وہ تذبذب میں پڑ جائیں گے کہ ہم اب ان کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء کرام کا سلسلہ چلایا ہے اس میں اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ تمام انبیاء کرام کی شریعت اور دین کے جو اصول تھے، بنیادی اور اساسی چیزیں تھیں، وہ ایک جیسی تھی۔ عقید توحید ہے، عقید آخرت ہے، اور حشر و نشر ہے، انبیاء کرام کی تشریف آوری ہے، کتابوں کا اتارنا ہے، یہ کچھ اساسی چیزیں تھیں، وہ تمام انبیاء کرام کے ادیان میں، عقائد میں مشترک رہی ہیں۔ دوسرا، ہر نبی آنے کے بعد اپنے سے پہلے انبیاء کرام اور کتب کی تصدیق کرتے تھے، اور اپنے بعد میں آنے والے انبیاء کرام کی پیشن گوئی کرتے تھے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور تورات کی تصدیق کر رہے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تو وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اپنے سے پہلے جو ان سے پہلے تورات نازل ہو چکی تھی اس کی تصدیق کر رہے تھے۔ اور دیکھیں کہ وہ تصدیق اس کتاب، اس تورات کی کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جو بعد میں لوگوں نے بدلی، تحریف کی، اس کی تصدیق نہیں ہے۔ ہم بھی جو تورات پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس تورات پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، جس کے اندر تحریف نہیں تھی۔ تحریف کے اوپر ہم ایمان نہیں لاتے۔ اسی طرح انجیل کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَآتِينَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تھی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا۔ یہ بات میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ عطف تفسیری بھی ہو سکتا ہے، کہ عطف تفسیری کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت سے مراد ہے، نور لفظ نے اسی کو واضح کر دیا، اس کو کہتے ہیں عطف تفسیری۔ دو لفظ جب واو کے ساتھ، واو بیچ میں آ جائے، دو لفظ آئیں تو ان کو عطف کہتے ہیں۔ اس شکل میں دو لفظوں کا آنا کہ بیچ میں واو ہو، اس کو عطف کہتے ہیں۔ اس کے عطف کی پھر اس کے اندر کافی تفصیل ہوتی ہے۔ تو یہ عطف تفسیری کا یہی مطلب ہے کہ ہدایت سے جو مراد تھی وہی نور سے مراد ہے۔
اور ایک اور مطلب بھی ذکر کیا تھا جو مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ہدایت سے مراد اعتقادات ہیں اور نور سے مراد ظاہری اعمال ہیں، کہ اس تورات یعنی انجیل کے اندر ہدایت بھی تھی یعنی اعتقادات بھی تھے، اور نور سے مراد یعنی ظاہری اعمال کا تذکرہ بھی تھا، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے، اعتقاد کو بھی ذکر کرتا ہے، عقائد نظریات کو، اور ساتھ میں ظاہری اعمال کو بھی بیان کرتا ہے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور جو انجیل تھی وہ بھی تورات کی تصدیق کرتی تھی۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور انجیل ہدایت تھی اور متقیوں کے لیے نصیحت تھی۔ متقیوں کے لیے نصیحت سے مراد یہی ہے کہ جو تقوی کے متلاشی اور متمنی تھے، الصائرین الی التقوی، جو تقوی کی طرف مائل تھے، ان کے لیے ہدایت تھی۔ ظاہری بات ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو ماننے اور اس کے اوپر عمل کرنے سے پہلے تو کوئی متقی نہیں نہ بن سکتا، تو متقیوں کے لیے موعظت یعنی نصیحت، اس سے مراد یہ ہے کہ جو تقوی چاہتے تھے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ جو تقوی چاہتے ہیں ان کو قرآن رہنمائی دے گا۔ ہاں جو تقوی چاہتے نہیں ہیں تو قرآن ان کے لیے کتاب ہدایت نہیں بنے گا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اب چاہیے کہ انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو انجیل کے اندر ہم نے احکام نازل کی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اب دیکھیں کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں، اور انجیل کے اندر اسی طرح تورات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود ہیں، باقاعدہ نشانیاں موجود ہیں، اور اتنی تفصیل کے ساتھ نشانیاں موجود تھیں کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان گئے تھے۔ وہ واقعات ہم سنتے پڑھتے ہیں کہ بچپن میں جب آپ علیہ السلام شام تشریف لے گئے تجارتی قافلے کے ساتھ، تو بحیرہ راہب نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی نبی آخر الزماں ہے، اور جو ورقہ بن نوفل تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد، تو انہوں نے، حالانکہ وہ نابینا ہو چکے تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو سن کر ہی فرما دیا تھا کہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ تو اتنی تفصیل سے علامتیں مذکور تھیں ان کی کتابوں میں، تو اگر تورات والے تورات کے مطابق، انجیل والے انجیل کے مطابق، موجودہ انجیل کے مطابق بھی فیصلہ کریں، تو ان کی کتابوں میں اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اور نشانیاں موجود ہیں۔ اب بھی اگر وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کی کتابیں ان کو مجبور کریں گی کہ قرآن کو اور آپ علیہ السلام کو مانو اور ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ اور اگر وہ ان نشانیوں سے اور ان پیشن گوئیوں سے مراد آپ علیہ السلام کی ذات کو نہیں لیتے، تو اسلام، مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں سے سوال پوچھیں گے، پوچھنا چاہیے، اور جو اسکالرز ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ پھر آپ لوگ بتاؤ کہ ان سے مراد کون سی شخصیت ہے، کون سی ہستی ہے۔ آپ علیہ السلام کو تو تشریف لائے ہوئے 1400 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو اتنے عرصے سے اگر تم آپ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تو پھر اتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہودیت اور عیسائیت دونوں ہی وہ اس کے نقوش مٹ چکے ہیں، اس کی تعلیمات ختم ہو چکی ہیں، اور انسانیت وہ ایک نبی کے انتظار میں ہے بقول تمہارے اعتقاد کے مطابق، اور 1450 سال گزر چکے ہیں اور اب تک وہ نبی نہیں تشریف لائے، تو وہ نبی کب آئیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہستی ایسی ہے کہ جن کو مانا جائے، اور آپ علیہ السلام کی ہستی ہی ان تمام علامتوں کی اور پیشن گوئیوں کی مصداق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات، بلکہ آپ علیہ السلام پر اترنے والے قرآن کو محفوظ رکھا، من و عن، وہی الفاظ آج موجود ہیں ہمارے پاس، اور آپ علیہ السلام کے فرامین اور آپ علیہ السلام کی پوری زندگی 1500 سال کے بعد بھی اسی طرح محفوظ ہے جیسے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود تھی۔ تو بہرحال تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اب انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہ آیت مبارکہ اس سے ملتی جلتی سابقہ آیات میں 2 مرتبہ یہ آیت گزری ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
فاولئک هم الکافرون، جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہ کافر ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ اب یہاں ارشاد فرمایا کہ فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق ہیں، ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ بس اس سے مراد اب ہم سب خود سمجھیں کہ جہاں جہاں جن جن ممالک میں اسلامی ممالک ہیں لیکن اللہ کی شریعت نافذ نہیں ہے، اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق وہاں فیصلے نہیں ہو رہے، یہ تینوں باتیں ان پر صادق آتی ہیں۔ اچھا پھر تو سب پر صادق آئیں گی، عوام پر بھی آئیں گی، ہم اور آپ پر بھی آئیں گی۔ ہاں اگر ہم اور آپ اس نظام سے مطمئن ہو جائیں، ہاں بھئی یہی ہے، انتہا یہی ہے، تو پھر تو ہم پر بھی صادق آئے گی۔ اور اگر ہم دلی طور پر مطمئن نہ ہوں اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے آواز بلند کرتے رہیں اور اپنے تئیں کوشش بھی کرتے رہیں، تو پھر ہم ان لوگوں کے اندر شامل نہیں ہوں گے۔ پھر جو ذمہ داران ہیں وہ ذمہ داران رہیں گے اور ہم مطمئن نہ ہونے کی وجہ سے اس حکم سے باہر نکل آئیں گے۔ اور اگر ہم بھی مطمئن ہیں کہ جی ٹھیک ہے بس یہی کچھ ہے، تو بس ظاہری بات ہے پھر تو ہم بھی ان تینوں الفاظ کا مصداق بن جائیں گے، کافر بھی، ظالم بھی اور فاسق بھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔